باپ کی وجہ سے دین تبلیغ کو عزت نہیں ملی، بلکہ آپ کے باپ کو تبلیغ کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ آپ کے باپ کی وجہ سے 6 برازموں میں دین نہیں پہنچا، بلکہ آپ کا باپ دین کی وجہ سے 6 برازموں تک پہنچا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے حاضری چند ایسی وجوہات کہ جن کی وجہ سے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گویا کہ ایک فتنہ برپا ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا جو ہے توڑ کا اور بہت بڑی ہی نا اتفاقی کا ایک سلسلہ جو چل پڑا ہے، اس کے متعلق چند ضروری گزارشات عرض کرنی ہے۔ بالخصوص آپ نے دیکھا کہ چند روز قبل یہاں ہمارے اسلام آباد کے اندر تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا اور پورے ضلع مانسہرہ والوں نے بڑھ چڑھ کر وہاں خدمات سر انجام دی۔ جتنا بھی ان کو خراج عقیدت اس پہ پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ انہی دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب بھی جو ایک عالمی مبلغ ہیں، وہ وہاں تشریف لے گئے۔ ہزارہ یونیورسٹی میں ان کا بیان ہوا۔ ہزارہ یونیورسٹی میں بیان ہونے کے بعد وہ مختلف سماجی اور سیاسی قیادتوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، پنڈال میں بھی تشریف لے کے گئے۔ تو پھر وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی، کچھ چینل والوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ طارق جمیل صاحب کا بیان ہوگا، پھر نہ ہوا۔ لوگوں میں ایک افراتفری مچ گئی کہ لوگ اس انتظار میں، بہت سارے لوگ تو گھروں سے نکل کر چل پڑے کہ ہم نے طارق جمیل صاحب کا بیان ہوگا اور سنیں گے۔ تو یقیناً اچھی بات تھی اگر ہو جاتا بیان، لیکن بہرحال جو شورا کا مشورہ تھا اس میں طے نہیں تھا، ان کا بیان نہیں ہوا۔ یہ تو ہم اپنی طرف سے اگر طے کر رہے ہیں، کوئی فیس بک پہ بیٹھ کے طے کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ طے کر رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ طے کر رہا ہے، کوئی اپنی تحریر میں طے کر رہا ہے، تو یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم اس کو طے کریں اور ہمارے کہنے پہ ان کا بیان ہو۔ ہاں، ہمارے کہنے پہ ان کا بیان ہو چکا تھا ہزارہ یونیورسٹی میں، سننے والے لوگوں نے سن لیا تھا، وہی لوگ تھے اجتماع کے اندر بھی، وہی لوگ تھے، وہی علاقہ تھا، وہی زمین تھی، وہی سب کچھ تھا۔ تو بجائے فتنہ برپا کرنے کے، اگر کسی کو اتنا شوق تھا سننے کا، وہاں طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیتے۔ یہاں جو اب یہ تو ایسا ہی ہے، کوئی تیسرا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ بھائی طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہزارہ یونیورسٹی والوں نے مجھے بیان کرنے کیوں نہیں دیا؟ نہیں بھائی، جہاں کی جو شورا ہے، جہاں کے جو اجلاس ہیں، جہاں کا جو مشاورت ہوتی ہے، اسی کے مطابق سارے کا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ میں آتا ہوں حقیقت کی طرف، جو اصل میں موضوع لے کے آیا ہوں۔ اس کے بعد کل پرسوں سے میں نے فیس بک کے اندر ہی مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک آڈیو ریکارڈنگ بیان سنا، اس کے اندر بھی مختلف گلے شکوے انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر آج میں نے ان کے بیٹے کا ویڈیو بیان سنا، آپ بھی سن لیں، فیس بک پر ہی پڑی ہے بہرحال۔ تو اس کے اندر بھی وہ باپ نے تو شکوے شکایت کیے ہیں اور بیٹے نے اس کا دفاع کیا ہے اور سارا ملبہ اٹھا کے شورا پہ ڈال دیا ہے۔ اور یہ جو بے شک آپ جو کچھ بھی کریں، دیکھو ہر گھر کے بھی مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں، ہمارے مدارس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، مساجد کے مسائل بھی ہوتے ہیں، سکول کالجوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اداروں کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ایک گھر سے لے کر ایک بڑے سے بڑے ادارے تک کسی جگہ نہ دو بھائیوں میں اتفاق ملتا ہے، نہ دو جو ہے رشتہ داروں میں اتفاق ملتا ہے، نہ پڑوسیوں میں اتفاق ہمیں مل رہا ہے، نہ ہی ہمیں دو اداروں میں اتفاق مل رہا ہے۔ ایک ادارے کے اندر رہنے والے مختلف لوگ، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، اس اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اختلاف رائے رکھنے والے، اختلاف دلیل کی بنیاد پہ اختلاف رائے رکھنے والے، اپنی سمجھ عقل کی بنیاد پر اختلاف رائے رکھنے والے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں وہ بس حسد، بغض، کینے کی بنا پر مخالفت کرنے والے۔ نہ ان کے پاس کوئی اچھی بات ہوتی ہے، نہ اچھی رائے ہوتی ہے، نہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ میں نے ان کے بیٹے کا بیان سنا تو مجھ چھوٹے سے ایک طالب علم کو یوں محسوس ہوا، اور وہ انداز اس طرح اپنا رہا تھا، ایسے انداز اختیار کر رہا تھا
گویا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو شیشے کی طرح صاف کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ کلمات تھوڑے جذبات میں آ کر بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا گویا کہ دین میرا اور میرے باپ کا محتاج ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کے ذہن میں غلطی ہے۔ آپ اور یہ جو کلمات اس نے پھر کہے کہ میرے والد صاحب کے چلے جانے کے بعد کتنا بڑا نقصان ہوا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا میرے بھائی۔ یہ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ دین شخصیات کا محتاج ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ دین کے اندر شخصیات اگر نہ ہوں گی دین مٹ جائے گا؟ نہیں، دین اصول، پابندی، ضوابط کا نام ہے۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ جو ہے باغ فدق والا، اماں فاطمہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتی ہے اور اس فدق کے باغ کے متعلق جب گفتگو کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، تو اماں فاطمہ کو صدیق اکبر جو بات بتاتے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی عظمت اپنی جگہ اماں ہے ہماری، آپ کی رفعت اپنی جگہ، آپ کا مقام اپنی جگہ، آپ کی شہرت اپنی جگہ، ہر لحاظ سے ہم آپ کے ادب و احترام کے قائل ہیں اور کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ لیکن دین اسلام کی اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی قواعد اور ضوابط جو طے کیے ہوئے ہیں، ان قواعد اور ضوابط کے مطابق آپ حقدار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا شخصیت کے اعتبار سے اگر دیکھی جاتی تو اماں فاطمہ کی شخصیت تو بہت بڑی تھی، لیکن وہاں ضابطہ جو تھا، پھر رسول اللہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، عمر ابن خطاب تلوار اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اگر کہے گا کوئی میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صدیق اکبر آ کے جب لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، پھر خطاب کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں یہ اللہ کا دین ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو سجدہ کرتا تھا، یاد رکھیے اللہ زندہ ہے، اور جو لوگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتا تھا، محمد آج دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ دین تو چل رہا ہے، میرے پیغمبر نے جس چیز کی بنیاد رکھی ہے وہ چل رہا ہے، وہ چلے گا، وہ شخصیات کا محتاج نہیں ہے۔ اور آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یوں ہو سکتا ہے، آپ کے والد، اس کو اللہ نے عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا دین کو اس کی وجہ سے عزت ملی ہے یا اس کو دین کی وجہ سے عزت ملی ہے؟ میں تو نہیں جانتا تھا طارق جمیل صاحب کون ہے جب تک کہ وہ تبلیغ میں نہیں آیا۔ تبلیغ میں آیا، اللہ نے اس کو شہرت، مقام، مرتبہ عطا کیا، اور پھر یہ کہنا کہ میری والد کی وجہ سے یا مولانا کی وجہ سے وہ کیا نام ہے 6 براعظموں میں دین پہنچ چکا، اس طرح اس انداز میں کہنا گویا کہ آپ دین سے نکل گئے، یہاں تبلیغی جماعت سے آپ سائڈ پہ ہو گئے تو بس ساری جماعت تباہ ہو گئی۔ پہلے جی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے تھے، اب وہ شورا کی طرف بلاتے ہیں، اب وہ فریق کی طرف بلاتے ہیں، اب وہ تو شورا کی طرف تو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ تمہارے ابو جی جب تک حالات ٹھیک تھے، اتفاق تھا، انہوں نے قواعد ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اس وقت تک آپ کے ابا جان بھی سب کو شورا کی طرف ہی بلایا کرتے تھے۔ آج آپ اٹھ کے کہتے ہو کہ نہیں جی ابو جی کا مشن چھوڑ دیا ہے اور شورا کی طرف بلایا جا رہا ہے، لہٰذا اب فرقہ واریت بن چکی ہے اور تہس نہس ہو چکی ہے دعوت، اور بھائی اللہ کا نام تہس نہس نہ آج سے پہلے ہوا ہے، نہ آج ہوگا، نہ آئندہ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھو، اور یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کس سے کام لے لے، کس طرح لے لے، وہ میرے رب کی مرضی ہے، لیکن آپ اس انداز اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ گویا کہ ہاں اگر آپ کو گلہ ہے، شکوہ ہے، سوشل میڈیا پہ آنے کی کیا ضرورت ہے، تو چلے جاؤ وہاں مرکز میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں یہاں، بشرطے کہ آپ اپنے آپ سے کسی کو بڑا سمجھو۔ آپ تو کسی کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہو۔ یہاں صرف وہ تبلیغی جماعت کے اندر موجود علماء کی میں بات نہیں کرتا، اس سے ہٹ کر
کتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جن کو آپ علماء سمجھتے ہی نہیں تو ان کو تو آپ علماء ہی نہیں مانتے ہیں۔ کیا اس امت کے اکابرین علماء یہاں اس ملک میں موجود نہیں ہیں؟ آپ ان کے پاس گئے، ان سے کہہ دیتے، ان کو بلا دیتے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ اٹھ کے آگے سوشل میڈیا پر اور اس طرح گفتگو کرتے ہیں کس بات کے لیے کہ واہ 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 کے لیے، یا کچھ لوگ آپ کو آپ کی اوپر ترس کھا جائے، اور یا بالکل میری نظروں میں قطعاً آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، قطعاً نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کریں گے آپ کو پھر جواب بھی ملے گا، اگر آپ کریں گے تو پھر ہر طرف سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف ایک اجتماعی کام چل رہا ہے، دوسری طرف آپ انفرادی طور پر اٹھ کے اس پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے تو اس اجتماعی کام کے اندر گویا کہ آپ ہر فرد پہ کیچڑ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ قیادت غلط ہے، سیادت غلط ہے، میں انہیں سنانا چاہتا ہوں، میں انہیں، بھائی جب آپ تھے تو آپ بھی یہی، آپ کے والد صاحب سے کئی دفعہ کتنی غلطیاں نہیں ہوئیں، کتنے لوگوں نے ان کو ٹوکا شوکا نہیں، کیا کچھ نہیں کہا، کیا اس وقت آپ اٹھ کے آ گئے تھے؟ تب بھی ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ حالات چلتے رہتے ہیں، انسان ہے، ہر جگہ غلطی بھی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان معاملات کو نہ چھیڑو، ان سے اتفاق نہیں، ان سے توڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ نہیں۔ آپ یہ تو آپ کے والد صاحب جب ابتدا میں آئے تھے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ بھی مارے آپ نے اش نہیں کرنا، معاف کر دینا ہے، اللہ کے لیے کر دینا ہے، فلاں کر دینا ہے۔ کہاں گئی وہ باتیں ساری؟ کہاں گئے وہ سارے بیانات؟ کہاں گئے وہ سارے؟ یا فقط شہرت کے لیے تھے؟ کہاں گئی وہ باتیں؟ یا فقط ریا کے لیے تھی؟ کہاں گئی وہ باتیں کہ جو احادیث سنایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے کوئی جھگڑا چھوڑ دے، میرے نبی نے اس کی شفاعت کے لیے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے۔ دوسروں کے لیے سمجھ مجھے یہ نہیں آتی کہ ہمیشہ دوسرے پہ قدغن کرنے میں تم لوگوں کو لطف کیا آتا ہے؟ کیوں اس انداز میں تو اگر سن رہا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، میں نے آپ کے ویڈیو بیان سنا، مکمل تو میں نے نہیں سنا، لیکن آپ کے لب و لہجے سے، آپ کے انداز سے، آپ کی اس سے جو ایک عجیب قسم کی وہ مجھے محسوس ہو رہی تھی، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کتنا ایک انتشاری قسم کا آپ نے یہ کلپ وہ کروایا ہے، بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ کیا کہنا، نئی جماعت بنانے کے چکروں میں ہو؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کے ابو جی قائد بن جائے اور پھر نیچے ایک نئی جماعت بن جائے؟ صرف ایک مانسرہ تبلیغی اجتماع کے اندر بیان نہ کرنے کی وجہ سے یا بیان شورا کی طرف سے نہ ملنے کی وجہ سے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے میرے بھائی، اس سے پہلے اسلام آباد اجتماع ہوا ہے، اس سال ہوا ہے، گزشتہ سال ہوا ہے، کراچی اجتماع ہوا ہے، رائے گنج اجتماع ہوئے ہیں۔ آپ نے تو وہاں کبھی یہ الفاظ کلمات نہیں کہے، لیکن یہاں آ کے آپ نے بہرحال، پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ مانسرہ ہی نہ جاتے، لیکن چلے گئے ہیں، بیان ہو چکا تھا، ان لوگوں نے آپ کو سن لیا تھا، تو اس کے بعد اتنی کون سی خاص مجبوری تھی تو کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ بیان ریکارڈ کروائے اور پھر سوشل میڈیا پہ آ کے ریکارڈ کروائے؟ یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے، اس سے اتفاق نہیں، آپ توڑ پیدا کر رہے ہیں، اس سے آپ اتحاد نہیں، آپ رشتوں کو توڑ رہے ہیں، آپ اجتماعیت کو توڑ رہے ہیں، آپ ایک رخ کو توڑ رہے ہیں۔ آپ قطعاً یہ نہ کہنا کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کچھ اچھا واہ واہ ملے گا۔ اس سے بڑھ کے یار یہاں علماء موجود ہیں، ان کے پیچھے لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، لوگوں نے کیسی کیسی ویڈیوز بنائی ہیں، حیران رہ جاتا ہے انسان، لیکن آج تک انہوں نے ایسے کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم اتنے مظلوم ہو گئے ہیں کہ ہم تو اب فلاں یہ ہو گیا ہے، فلاں نہیں۔ بھائی باتوں کا تمام تر خلاصہ یہ ہے، مولانا صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے ان تک میرا پیغام ہو سکتا ہے تو پہنچ جائے، اللہ کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ شخصیات کی وجہ سے، چلے جانے کی وجہ سے یا آنے کی وجہ سے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
اگر کوئی شخصیت یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں تو میرے جانے کی وجہ سے دین مٹ جائے گا، دین کا کام مٹ جائے گا، الہی کلمت اللہ میں فرق آ جائے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی گھریلو اختلاف کی بات ہوتی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے، حقیقت بھی یہ ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ لانے کی کوشش نہ کیا جائے۔ یہاں مختلف لوگ، مختلف ذہنوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کی لڑائی کو اٹھا کر جب پڑوسی پہ ڈالیں گے تو لازمی بات ہے پڑوسی پھر آگے سے کوئی نہ کوئی حرکت تو کرے گا۔ تو اور اس سے ہٹ کر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے باپ کی وجہ سے دین تبلیغ کو عزت نہیں ملی، بلکہ آپ کے باپ کو تبلیغ کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ آپ کے باپ کی وجہ سے 6 برادروں میں دین نہیں پہنچا، بلکہ آپ کا باپ دین کی وجہ سے 6 برادروں تک پہنچا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہرحال آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھا تو دیا ہے ہمیں اللہ نے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔